یکجہتی کا ہے، اور اس سے پہلے ہی میں قومی یکجہتی پہ بول رہا ہوں. میری ایک بھی کوئی بات آپ بتا سکتے ہو کہ میں نے ہندو بھائیوں کے خلاف بولی ہو؟ نہ، قطعی کوئی نہیں کہہ سکتا. میں بڑا بولوں کیوں؟ میں تو آر ایس ایس کی تنظیم کو بہت اچھی تنظیم مانتا ہوں، اس تنظیم کی اور سوسائٹی کی بڑی تعریف بھی کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آر ایس ایس نے ڈور ٹو ڈور اپنا سندیش پہنچایا ہے، ڈور ٹو ڈور اپنا پیغام پہنچایا ہے. اے مسلمانوں، کچھ نہیں تو آر ایس ایس کے لوگوں سے کچھ سیکھ لو. ایک مثال دوں میں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں. مولانا سجاد نعمانی ہندوستان کے ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے عالم دین ہیں. مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کو آر ایس ایس کے ایک بڑے لیڈر کے بیٹے کی شادی کے موقع پر انویٹیشن کارڈ ملا، دعوت نامہ ملا. مولانا دعوت میں شرکت کے لیے گئے. مولانا جب گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، مختصر سے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو شادی میں شرکت کیے ہیں. حالانکہ جس کے لڑکے کی شادی تھی وہ آدمی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ ارب پتی کھرب پتی تھا. مولانا نے پوچھا، آپ تو ارب پتی کھرب پتی ہو، اپنے بیٹے کے شادی کے موقع پر اتنا مختصر سا خرچہ کیا ہے، بالکل سادگی سے شادی کرائے ہو. پتہ ہے آر ایس ایس کے اس بندے نے کیا جواب دیا؟ آر ایس ایس کے اس بھائی نے کیا جواب دیا؟ آر ایس ایس کے اس بھائی نے جواب دیا، دراصل مولانا آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ہم نے آپ کے نبی کی جیونی پڑھی ہے، آپ کے نبی کی تاریخ پڑھی ہے، آپ کے نبی کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ جو شادی جتنی سادگی سے ہوگی اس شادی میں اتنی ہی برکت ہوگی. سماج میں نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، وواہ کو آسان کرو. اگر وواہ کو آسان کرو گے، شادی کو آسان کرو گے، نکاح کو آسان کرو گے، پھر زنا کا بازار ختم ہو جائے گا، زنا کے دروازے ویسے ہی بند ہو جائیں گے. آج اس پہ کون عمل کر رہا؟ بتاؤ. آر ایس ایس کا ایک بڑا مضبوط لیڈر عمل کر رہا. مولانا نے حیرانی کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا. لیکن آج میری مسلم قوم، اگر کوئی بندہ دولت والا ہوتا ہے، اگر کوئی سماج کا چوکیدار زمیندار ٹھیکیدار ہوتا ہے، مچھوں پہ تاؤ پھیرتا ہے، ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 اسکارپیو لے کے بارات جاتا ہے. ارے حد تو یہ ہو گئی، بے غیرتی کی حد یہاں تک پار کر گئی. سمدھی سے باقاعدہ فرمائش کرتا ہے، سمدھی صاحب آپ بھی حاجی صاحب، میں بھی حاجی صاحب، لین دین کی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ جانتے ہو نا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، پورنیہ میں پریکٹس کرتا ہے، اور ڈاکٹر کا مطلب ڈکیت بھی ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا مطلب سماج کا مسیحا بھی ہوتا ہے. ہاں، ڈاکٹر کے دو روپ ہوتے ہیں. ڈاکٹر جب قاعدے سے لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کا علاج کرے، علاج کے چکر میں اور خدمت کے چکر میں اللہ اس کو ویسے ہی چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. لیکن اب کے ڈاکٹر اور خاص کر کے پورنیہ کے ڈاکٹر، اگر یہ زیادہ بولوں گا تو پورنیہ کے ڈاکٹر میرے خلاف FIR بھی درج کر سکتے ہیں. پورنیہ کے شہر کے ایک جلسے میں جہاں بہت سارے مسلم ڈاکٹر بھی تھے، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی، ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو دیکھے اور خدمت خلق سمجھ کر، انسانیت کی خدمت سمجھ کر اس کا علاج و معالجہ کرے، لوگوں یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا پن کا کام ہے، یہ بہت بڑا سماج کا کام ہے. پیسہ بھی ملے گا اور اس کے حصے میں ثواب بھی لکھا جائے گا. لیکن ڈاکٹر پیشنٹ کو پیشنٹ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اے بیٹا دیکھو کسٹمر آیا ہے. اور پورنیہ میں تو اتنی دھاندلی بازی کہ پیشنٹ کو اچک لیا جاتا ہے. دلالوں کا بازار پورنیہ میں اتنا گرم ہے، اتنا گرم ہے، 2-3 دوائی کی دکان لگا کے رکھا ہے، ایجنسی قائم کرتا ہے، پرسنٹیج ملتا ہے 30%، اور کم وقت کا مالا 2% دیتا ہے، اور کسٹمر سمجھ کر اس کو کہتا ہے تم میرے چچا تھے اس لیے ہم نے 2% کر دیا، ورنہ تو MRP پہ یہ دوائی بکتی ہے. دراصل یہ دوائی تھوڑی مہنگی ہے. اور ڈکیتوں جھوٹ بولنا بند کرو، جھوٹ کی دکان بازار سجانا بند کرو، خدا کے لیے خدا کا خوف پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اپنی شادی کے موقع پہ اتنا ہی خرچ کرتا ہے. اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر وہ بیٹے کا باپ اپنے سمدھی سے کہتا ہے سمدھی صاحب آپ تو جانتے ہی ہو میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر ہے تو پھر اس کے باراتی بھی ڈاکٹر ہی ہوں گے.
اس کے باراتی بھی LLB والے ہوں گے. اور کون LLB؟ جو جھوٹی کیس لڑتا ہے, جہاں جتنی بڑی رقم پاتا ہے اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے, اسی کے مطابق ججمنٹ دلواتا ہے. کتنے بے گناہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے, لیکن گنہگار سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں, اچکے گھوم رہے ہیں, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. عدالت بک چکی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور لوگوں, جس جج کی اور جس وکیل کی جتنی بڑی فیس, اس کا اتنا ہی بڑا کام ہوتا ہے. چور چوری کر کے جاتا ہے, اس کو ہتھکڑیاں بھی نہیں لگتی ہیں, اس سے پہلے ہی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چوری بھی نہیں کرتا, لیکن اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر کا ایماندار ہو, اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر کا ایماندار آدمی ہو. بس یہی قصور اس کا ہے کہ اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا. جیل کے کھانے پڑتے. ارے میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں 22 کا حلقہ لگتا ہے, اور 22 حلقے میں تاراباری پنچایت لگتا ہے. وہاں ایک مرڈر کیس ہوا, جنہوں نے مارا, جنہوں نے نسیں کاٹی, وہ آج سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں. اور جو ان کو نہیں مارا, دور دور تک اس کا کنیکشن نہیں تھا. اے میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, ان کا نام FIR میں داخل کر کے آج ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا ہے. لوگوں بتاؤ, اس سماج پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کس سماج پر آئے گا؟ جس سماج پر کہ دیندار لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا ہو. اے میرے بھائیوں, میں کہہ یہ رہا تھا, بارات اگر ڈاکٹر کی ہوتی ہے تو پھر لڑکے کا باپ ایک نمبر کا بھکاری, ایک نمبر کا فقیر ہو جاتا ہے. سمدھی سے کہتا ہے, سمدھی جی آپ بھی حاجی صاحب, میں بھی حاجی صاحب, لین دین تو بات کی بات, پہلے بارات کی ایک بات یہ کرتا ہوں. دراصل میرے بیٹے کی شادی, اور اس کے بارات میں ڈاکٹر ہوں گے, اس کے بارات میں وکلا ہوں گے, ان کے بارات میں کچھ انسپیکٹر ہوں گے, تو کچھ کلکٹر ہوں گے. کوئی مدرسے کا مولوی نہیں ہوگا, کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوگا, کوئی جماعت کا امیر نہیں ہوگا, بلکہ سارے ایکٹر اور فیکٹر ہوں گے. اس لیے جب یہ باراتی جائیں گے تو ان کے لیے کچھ خیال کیجئے گا, اور خیال کچھ اس طرح کیجئے گا. یہودیوں کا جو سب سے مشہور پروڈکٹ ہے, اور وہ پروڈکٹ تھمس اپ ہے, سب سے پہلے تھمس اپ کا انتظام کیجئے گا. اس کے بعد چکن تندوری لائیے گا, اس کے بعد چکن تندوری, اور پھر اس کے بعد افغانی چکن, اس کے بعد چکن لالی پاپ لائیے گا. اے میرے بھائیو, اپنے آپ کو حاجی بھی کہتا ہے, پھر کھانے کی ڈشیں بھی بتاتا ہے, کھانے کی مینو بھی پیش کرتا ہے. یہ حاجی کے نام پہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے بھائیو, میں کہہ رہا ہوں, RSS کے اس بندے سے کچھ سیکھو, RSS کے اس بندے سے کچھ سیکھو. وہ میرا RSS کا بھائی میرے نبی کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے بیٹے کی شادی کو سادگی سے کراتا, اپنے قوم کے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرتا, قوم کے غریب بچوں کو ایک ایک منڈپ پہ 10 شادیاں کراتا. لیکن آج کوئی 10 شادیاں کرانا تو دور کی بات, اگر کوئی مالدار ہے, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھتا ہے. آپ بھی کہو گے مفتی صاحب یہ سب چن کے کہاں سے لا رہے ہو؟ ہمارے علاقے میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھتا ہے. آپ کہو گے یہ کہاں بیٹھتا ہے؟ ولیمہ جانتے ہو نا, ولیمہ مسنونہ, دعوت ملتی ہے ایک کو اور 1 درجن لے کے جاتا. میرا وقت ختم ہونے پر بتا دیجیے. الحمدللہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں کہہ یہ رہا تھا, خدا را آپ اپنے آپ کو جگاؤ, اپنی بے حسی سے خود توبہ کرو. آپ جب تک نہیں جاگو گے, آپ جب تک اپنی بے حسی سے توبہ نہیں کرو گے, جب تک آپ اللہ کو مناؤ گے نہیں, ناراض خدا کو مناؤ گے نہیں. اس لیے کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تھا انگریز کا دور کیوں آیا ہے, انگریز اتنا ظلم کیوں کر رہا, اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا, نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے پاکیزہ جماعت کے ساتھ اللہ کی آزمائش اور اللہ کا امتحان ہوتا ہے, لیکن نبیوں کے بعد اور نبیوں کی پاکیزہ جماعت کے بعد جو جماعت وجود میں آتی ہے اس کے ساتھ بھی امتحان تو ہو سکتے, آزمائش تو ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آیا ہو, اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب بھی نازل ہوا ہو. اس کے لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں تمیز بتائی ہے, ہمیں فرق بتایا ہے. یہ آخری بات کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. میرے بھائیو سنو, آج ہم بھی حالات کا رونا رو رہے ہیں. آپ کیسے سمجھو گے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے؟ آپ
کیسے سمجھو گے یہ اللہ کی آزمائش ہے، یا یہ کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے، یا یہ کہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے؟ لوگوں اس کے لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے کیا اچھی بات کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب قوم گناہ کرتے کرتے تھک جائے اور وہ اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی نہ ہو، جب زانی زنا کرتے کرتے تھک جائے لیکن اس کو زنا کرنے پر فخر ہو، زنا کرنے پر شرمندگی نہ ہو، جب لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے، جب رجوع اللہ کی توفیق نہ ملے، جب شب برات کے موقع پر لوگ حلوہ پراٹھا کھا کر کھراٹے کی نیند لے اور مزارات کو اور قبرستان کو چراغا کرے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے جھوٹ بولے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھے، اپنے کانوں سے غلط سنے، رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا پائے، اللہ کو منانے کی توفیق نہ ملے، گناہوں سے اپنی پکی سچی توبہ کرنے کا وقت نہ ملے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا امتحان نہیں، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی آزمائش نہیں، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا امتحان نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے، جس غضب اور غصے میں ہم دھکیلے گئے ہیں۔ اس لیے لوگوں آج ہم کو بھی اپنے گناہوں پر پچھتاوا نہیں ہوتا، ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر شرمندگی نہیں ہوتی، ہم گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت کے آنسو نہیں نکلتے، رجوع اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو گے انشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتائے الحمدللہ، بدلو گے اپنے آپ کو، جس دن اپنے آپ کو بدلو گے اس دن انشاءاللہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا میرے بھائیوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔